ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمان اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی تم کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، حالانکہ آسمان اور زمین سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جبکہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے مال اسی کی ملکیت میں رہ جائیں گے، اور تمہیں خرچ نہ کرنے کی صورت میں ثواب بھی نہ ملے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اس کے بدلے ثواب تو پا سکو۔ قرآن و حدیث میں بکثرت مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم اپنا ضرورت سے زائد مال خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے روکے رکھو گے تو یہ تمہارے حق میں برا ہے، اور تمہیں اتنے مال پر ملامت نہ کی جائے گی جو تمہیں قناعت کی صورت میں لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے، اور اپنے خرچ کی ابتدا اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ابھی ٹھیک سے بیٹھ نہ پایا تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار ہیں، البتہ ان میں سے جو ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، مکہ کی فتحات سے پہلے جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔
البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آیت کے اس حصے اولئک اعظم درجہ سے معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور ان کا مقام دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بہت بلند ہے۔ انہی میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں، اور ان کی عظمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ان کی شان میں زبان طعن دراز کرتے اور انہیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک مد بلکہ اس کے نصف خیرات کرنے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عبا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھے اور اسے آگے سے باندھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی عبا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے ہیں جسے سامنے سے کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، ان کی حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیجئے اور ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر پر مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبریل علیہ السلام تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے، کیا میں اپنے رب تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔